أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا رب صل وسلم دائما وابدا على حبيبه وخير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حي له ولمستقيم. اللہ جل شانہ قرآن پاک میں جو سراسر ہماری بھلائی کے لیے ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآن پاک جو ہے سیدھا اور اسٹریٹ راستہ تمہیں بتا رہا ہے. اللہ پاک فرماتا ہوں ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. ایمان والوں کے لیے جو پر عمل کرتے ہیں اللہ جل شانہ نے بہت ہی بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. اس قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ساری باتیں قیمتی ارشاد فرمائی ہیں، اور حدیث پاک جو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے. تو قرآن پاک میں حق تعالیٰ جل شانہ نے ایک بات یہ بھی فرمائی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو ہے آرام چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے طبیعت کے اندر. کوئی بھی ایسا نہیں ہے بلکہ اس میں جانور بھی داخل ہے. سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے جو ہے کچھ آرام ملے، کچھ سکون ملے، کچھ راحت ملے، سب لوگ. اور ہر وقت انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ چاہے وہ مرد ہو عورت ہو. میں نے کہا حیوان بھی داخل ہے، لیکن یہاں کوئی حیوان بیٹھا نہیں ہے. انسان ہی کے ذریعے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ہر ایک انسان جو ہے مرد ہو یا عورت اس کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اس کے دل کی چاہت یہ ہے کہ مجھے دنیا کی زندگی کے اندر سکون مل جائے، آرام مل جائے، تکلیفوں سے میں بچ جاؤں. ہر ایک آدمی تکلیف سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اور یہ ساری زندگی کی جو چہل پہل ہے، ادھر ادھر دوڑنا، یہ صرف اسی لیے ہے. وہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے مجھے راحت و آرام اور سکون ملے. اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کوشش کرتا رہتا ہے. کبھی گھر کو اچھا بناتا ہے، کبھی ڈیکوریٹ اچھا کر لیا، کبھی گھر میں سامان لا کر رکھا، کبھی پھول لا کر، کبھی مختلف قسم کا لیمپ لا کر رکھا، لائٹ لا کر رکھی تاکہ میں اس کو سلگاؤں، دیکھوں آرام سے میں رات کو بیٹھوں. بادشاہ کے معنی پاؤں لمبا کر کے آگے بس یہ ہوتا کچھ نہیں ہے. آگے بس یہ سارے خیالات ہے نہیں. تو یہ ساری کوششیں ہیں. پھر کماتا بھی ہے تو اچھا کچھ کھانا مل جائے، پینا مل جائے. اور صبح سے شام تک ہر انسان کی تو یہ خواہش ہوتی ہے. اس میں سے کوئی خالی نہیں ہے. اس میں چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی انسان، اولیاء، صالحین، متقی، سب سکون کو چاہتے ہیں، آرام کو چاہتے ہیں. حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات قرآن پاک میں ارشاد فرمائی کہ تم کو معلوم ہے کہ آرام کس چیز کا نام ہے اور آرام کیسے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیات طیبہ. یہ حیات طیبہ سے مراد ہے کچھ آرام والی زندگی. تو فرمایا دستور یہ کہ تم میں سے جو اللہ کی فرما برداری کر لے گا، عامل صالحا کا معنی یہ ہے من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. ذکر مانے مرد، انثى مانے عورت، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. فرماتے ہیں اگر وہ میری اطاعت و فرما برداری کر لگ جائے گا. اور اطاعت و فرما برداری میں یہ اچھے کام کرنا، گناہوں سے بچ جانا، یہ دو بات آ گئی بس سارا کا خلاصہ. تو فرماتے ہیں ہم اس کو جو ہے نا بہت ہی آرام والی زندگی عطا فرمائیں گے. فلنحيينه حیات طیبہ. تو یہ آیت اور بھی قرآن پاک میں ہے بہت جگہ کے اوپر. یہ اللہ جل شانہ نے ایک خاص دستور ہمارے لیے بیان فرمایا کہ تم جس چیز کو آرام کہتے ہو وہ آرام اگر تمہیں چاہیے تو اللہ جل شانہ کی اطاعت میں ہی مل سکتا ہے. اور اطاعت کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا جو قرآن پاک نے بتایا کہ نیک عمل کو کرے، یعنی فرائض کو چھوڑے نہیں، واجبات کو چھوڑے نہیں، سنت موقدہ کو نہیں چھوڑے، اور گناہوں والی زندگی کو ترک کرے. اور کبھی اگر کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر کے اس سے الگ ہو جائے کہ اب نہیں کروں گا. یہ فرمایا اتنی چیزوں کے کرنے سے مجھ سے تعلق پیدا ہو جائے گا. جب مجھ سے تعلق پیدا ہو جائے گا تو آرام تمہارے قلب پر میں ڈالوں گا، جسم پر نہیں. جسم پر ڈالنے سے آدمی جو ہے پیسے والا ہے، اچھا سے اچھا مکان بنایا ہے،
اور مان لو کہ ونٹر کا زمانہ ہے، خوب ٹھنڈی پڑ رہی ہے باہر، لیکن جو ہے اس نے اندر آرام سے بیٹھا ہوا ہے، یا مان لو کہ گرمی کا زمانہ ہے، خوب گرمی پڑتی ہے اور ایئر کنڈیشن گرمی کر رکھا ہے، تو ایئر کنڈیشن سے جسم ٹھنڈا ہوگا لیکن قلب ٹھنڈا نہیں ہوگا، اوپر کی باڈی کیا ہو جائے گی، ٹھنڈی ہو جائے گی، لیکن قلب سے ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ قلب کے ٹھنڈا ہونے کی، اس کو سکون اور راحت ملنے کی بات اور ہے۔ ہیٹر چلائیں گے سردی سے بچنے کے لیے، جسم کو آرام مل جائے گا لیکن اندر کے قلب کو اس سے آرام نہیں ملتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے مان لو کہ ساری دولت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، گھر کے اندر سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کو ذہنی تکلیف ہے، ذہن سے تکلیف ہے، تو بڑا سے بڑا بادشاہ بھی جو ہے آرام میں نہیں ہے، سکون میں نہیں رہتا ہے، ختم ہو گئی بات۔ ان چیزوں کی طرف اس کی نظر جاتی ہی نہیں ہے، وہی خیال ہے، یہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے آگے بات سن میں کہ نیند نہ آتی ہو تو ہیٹر کو چلا دو، ٹھنڈی ہو تو گرم ہیٹر کو چلا دو، اور اگر گرمی ہے تو پنکھا چلا دو، ایئر کنڈیشن چلا دو، لیکن اس کے باوجود بھی نیند نہیں آ رہی ہے، کیونکہ نیند کیا ہے؟ وہ نیند آئے گی قلب سکون والا ہوگا تو نیند آئے گی، قلب میں سکون نہیں ہوگا کبھی نیند نہیں آئے گی، بے چینی اس کا نام ہے۔ اور اس قلب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس قلب کے اندر آرام ڈالتا ہے، اور وہ آرام ڈالنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا، جو آپ کو میں نے ابھی پڑھ کر سنایا کہ اللہ کی فرما برداری کر لو، پھر انشاءاللہ دیکھو کیسے اللہ جل شانہ سکون اور چین ڈالتا ہے۔ اگر گرمی کے اندر ہیٹر ایئر کنڈیشن نہ ہو تو بھی انشاءاللہ سو جائے گا، نیند آ جائے گی اللہ کی یاد کرتا ہوا۔ کسی بھی تکلیف ہو، کھانا بھی سوکھا روکھا مل گیا لیکن کیا ہو جائے گا؟ اس کو آرام، قلبی سکون۔ اور ایک دیکھ لیجیے اللہ جل شانہ کی نافرمانی جب آدمی کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک یا رات کو نافرمانی کرتا ہے، پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر اس کا دل بے سکون بے آرام ہو جاتا ہے، دل سے اللہ جل شانہ خود ہی آرام کو ہٹا لیتے ہیں۔ کوئی بھی گناہ ایسا کہ جو اللہ جل شانہ کو ناپسند ہو، ایگزامپل کے طور پر دیکھ لیجیے، آج کل گھروں کے حالات بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں اور بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے، صحیح سمجھتا فرمائے۔ شادیوں کو کرنے کے بعد میرے خیال سے وہی ضرب المثل بن گئی جو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ بھائی اردو زبان کے اندر دلہا کو کہتے ہیں نوشاہ۔ کیا کہتے ہیں؟ نوشاہ۔ اور نو مانے نو تو آپ جانتے ہیں نا، اور شاہ مانے بادشاہ، 9 دن کا بادشاہ۔ کتنے دن کا؟ کنگ آف 9 days، بس 9 دن کا بادشاہ، 10ویں دن جھگڑا، اب تو 10 دن بھی پورے ہوتے نہیں، ایک سوال ہے نا۔ اور یہ گھروں میں بے سکونی، چین، نہ عورت کو سکون ہے، نہ شوہر کو سکون ہے، نہ میاں کو سکون ہے، نہ بیوی کو سکون ہے، نہ وائف کو سکون ہے، نہ ہسبینڈ کو سکون ہے، سب کے سکون۔ اس کی وجہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اس کی وجہ تلاش کرو، اس کی وجہ تلاش کرو کہ دونوں نے جو ہے اللہ جل شانہ کی مل کر نافرمانیاں کی ہے۔ مرد نے یہ کام کیا ہے کہ عورت کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں، اور عورت نے یہ کام کیا ہے کہ مرد کے حقوق نہیں ادا کیے ہیں۔ اب مان لو کہ تمہارے پاس بہت بڑا کسی کے پاس بنگلہ ہو، عظیم الشان، کھانا بھی بہترین ہو، سب کچھ بہترین ہو، لیکن اگر گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے، اس گھر کو کون کہتا ہے کہ یہ راحت کا گھر ہے؟ اس کو تو جہنم کا گھر کہا، سعدی نے کہا۔ کہتے ہیں کہ زنہار از بدترین زنہار، زن بدر شرائے مرد نکو، ہم دری عالم است دوزخ ہو، اسی دنیا میں اس کی دوزخ ہے دونوں کی۔ اور فرمایا وقینا ربنا عذاب النار، یا اللہ جہنم کے عذاب سے جیسے بچنے کی پناہ مانگتا ہوں، ایسے اس گھر سے بھی بچنے کی پناہ مانگتا ہوں۔ بعض بزرگان دین تو اس گھر میں قدم رکھتے ہی نہیں تھے جہاں میاں بیویوں کا جھگڑا ہو، کہتے ہیں وہ اس کے اندر کی جو تپش ہے وہ ہمارے اندر بھی آ رہی ہے، گرمی یعنی دکھ کی گرمی وہ ہمارے اندر بھی آ رہی ہے۔ وہ شاید کش بزرگ ہوتے تھے، شاید کرامات اور اولیاء کرام ہوتے تھے، وہ ایسے گھروں میں اگر کبھی چلے بھی جاتے تھے تو 5 منٹ میں باہر نکل جاتے تھے، بس کچھ کہے بغیر۔ کہتے ہیں کہ وہ اندر کا جو دکھ ہے ان لوگوں کا وہ ہمارے دل سے کیا ہو رہا ہے، ٹکرا رہا ہے۔ ایگزامپل میں نے دیا، حق تعالیٰ جل شانہ کی نافرمانی کرنے سے باڈی کو آرام نہیں ملے، قلب کو آرام نہیں ملے گا۔ باڈی کی آرام والی چیز تو آپ نے سب کر لی، سب کچھ ہے، بہترین بیڈ ہے، بہترین کھانا ہے، بہترین سونا ہے، یہاں کس کے پاس کس دولت کی کمی ہے کسی کے پاس؟ لیکن دکھی مجھے معلوم یہیں ہوتے سب سے زیادہ ہے نا۔ یہ دکھی لوگ کیا ہے؟ میں ایک مدت تک غریب طبقے میں رہا ہوں، لیکن وہاں اتنی جو ہے مجھے شکایات نہیں ملی ہندوستان کے اندر کہ جتنی جو ہے اس مالدار طبقے کے اندر یہ شکایات چل رہی ہے۔ گھروں کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے نا۔ وہ غریب غربا تھے، وہ جوار کی روٹی پکا لے گئے، شام کو بھاجی کی ترکاری بنا لے گئے ہے نا،
چھاछ کے ساتھ روٹی کھا لیتے، بھرکا بنا کر کھا لیتے تھے، لیکن وہ لوگ رات کو ایسی نیند نکالتے تھے اور اتنے آرام سے رہتے تھے کہ آپ پوچھو نہیں، ان کے اندر یہ شکایات نہیں ہوتی تھی۔ اور آج جو ہے گھروں کے اندر آپ دیکھو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے نا، آگے یارڈ ہے، پیچھے یارڈ ہے، سبھی لوگ ایسے ہیں ہے نا، جو کم درجے کے مکانات ہیں ان کو بھی کیا کم آرام ہے، گھر کے اندر ساری چیز رکھی ہوئی ہے نا، آگے بات نہیں۔ اور فریج تو جیسے جنت الفردوس کا نمونہ بن گیا ہے، فریج تو کھولو گے تو، لیکن کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے، کوئی چیز بھی، نہ کھانا اچھا لگ رہا ہے، نہ پینا اچھا لگ رہا ہے، نہ فریج اچھا لگتا ہے، ساری دولت جمع کی، لیکن بس اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حق تعالیٰ جل شان ہو گیا۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں کسی دن اگر کوئی مکروہ تنزیہی کر لیتا ہوں تو انہوں نے ایک بلی پال رکھی تھی، وہ کہتے ہیں میری بلی بھی مجھ سے ہٹ جاتی ہے، میرے ہاتھ سے وہ دودھ نہیں پیتی تھی، اس بلی کی دماغ میں یہ ہوتا ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کبھی جب مکروہ تنزیہی ہو جاتی ہے تو میں جب امامہ باندھتا ہوں تو سیدھا باندھا ہی نہیں جاتا ہے، تو میں خیال کرتا ہوں کیا بات ہو گئی کہ امامہ سیدھا نہیں لگ رہا ہے، پھر میں معلوم کرتا ہوں کہ ہاں میں نے یہ مکروہ تنزیہی ورنہ کیا۔ بھائی بڑوں کی بات بڑوں جیسی ہوتی ہے نا، یہ وہ کہتے ہیں میں نے آئینے میں دیکھا، اور آئینے میں دیکھنا حضور پاک کی سنت میں سے ہے کہ جب آئینے میں دیکھے تو فوراً دعا پڑے اللہم انت حسن خلقی فحسن خلقی۔ کہا میں نے ویسے ہی باندھنا شروع کیا، دعا نہیں پڑی تو بار بار دیکھتا ہوں آئے یہ جو ہے امامہ کھسک رہا ہے، کیوں؟ پھر میرے کو یاد آ گیا، وہ بزرگ کہتے ہیں، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے یہ دعا نہ پڑھی، حالانکہ یہ تو پڑھنا سنت غیر موقعہ ہے، یعنی اس کا چھوڑنا مکروہ تنزیہی جیسا ہی ہو گیا نا، لیکن چونکہ بڑوں کی گرفت کیا ہوتی ہے؟ بڑی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جب دعا پڑھ لیتا ہوں میں ایک مرتبہ دو مرتبہ، پھر میرا امامہ سیدھا ہو جاتا ہے، بارہا وہ کہتے ہیں سب۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں رات کو سوتا ہوں تو کسی وقت ادھر ادھر کروٹ لیتا ہوں، جلدی نیند نہیں آتی ہے تو سوچتا ہوں کیا بات ہے، تو معلوم ہوا ہے کہ میں نے مکروہ تنزیہی یہ کر لی ہے کہ اپنے بستر کو جھاڑا نہیں آج 3 مرتبہ۔ جھاڑنا سنت ہے نا، لیکن سنت غیر موقعہ ہے، اس کا چھوڑنا مکروہ تنزیہی ہے۔ کہا اتنا نہیں کیا تم کرو، جب مجھے یاد آیا پاؤں اٹھا، اٹھنے کے بعد میں نے بستر کو جھاڑ دیا، پھر اللہ کا نام لے، اللہ بسم کا منہ تو واحیہ کے گھر سو گیا تو نیند آ گئی۔ یہ اگزامپل ہے بزرگوں کی حضرات۔ اس لیے میرے دوست بزرگ ہے، خیر تو بہت بڑی باتیں ہیں، ہم لوگوں کے اندر تو گناہ کبیرہ پایا جاتا ہے، تو اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھ لو، صبح سے شام تک میں جتنے گناہ کبیرہ کرتے ہیں ان کا پہلے عذاب دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے کہ اللہ جل شانہ سکون کو فوراً چھین لیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد کے اوپر جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، اور دہلی کی جامع مسجد جو ہے بہت مشہور ہے، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ جب ہندوستان کے اندر مسلمان بادشاہوں کی سلطنت تھی، شہزادے لوگ ہوتے تھے تو سب صف اول میں بیٹھتے تھے جمعہ کے دن، بادشاہ لوگ بھی اور ان کے، اور پیچھے ان کے پہرے دار کھڑے ہوتے تھے شہزادہ لوگ۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے منبر پر سے للکار کر کہا کہ یہ شہزادو، یہ بادشاہ ہو، ولی اللہ کے دل کے اندر ایسا ایک قلب ہے جس کے اندر اتنا سکون ہے، اتنا آرام ہے کہ تم جو ہے تمہاری ساری سلطنت کو بیچ کر بھی اتنا آرام نہیں لے سکتے۔ کھلا ہی کہتے، جذبہ آ گیا، یہ فخر نہیں تھا، حدیث میں نعمت کے جذبے میں کہا کہ تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو کہ تمہارے پاس اتنے اچھے شاندار محل ہے اور کپڑے، اور یہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس آرام ہے؟ فرمایا آرام میرے پاس ہے، جو شاہ ولی اللہ پاک۔ اور حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو ہے بادشاہ کے شہزادے لوگ، بادشاہ کے بیٹے لوگ جایا کرتے تھے کسی موقع کے اوپر، اور کھانا بھی کھاتے تھے وہاں ان کے دسترخوان کے اوپر، کیونکہ بہت بڑے بزرگ تھے، کہا تبرک مل جائے۔ تو ایک مرتبہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک بادشاہ کے لڑکے کو معلوم یہ تھا کہ یہاں حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا کھانا جو آتا ہے تو اس میں جو ہے کوئی ان کا خاص خادم جو ہوتا ہے وہ مچھلی کے کباب بنا کر بھیجتا ہے، تو وہ اسی نیت سے آیا تھا کہ مچھلی کے کباب ملے، لیکن دسترخوان بندی کا سب ہے مچھلی کے کباب نہیں ہے۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس کی طرف دیکھ کر حضرت نظام الدین نے فرمایا، آ گئی بات سمجھ میں کہ بیٹے آ گئی بات سمجھ میں، مجھے تو مچھلی کے کباب کے بغیر بھی بہت اندر سکون ہے، تجھے مچھلی کے کباب کے بغیر سکون نہیں نظر آتا ہے، معلوم ہوا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور تو یوں سمجھ لے کہ مچھلی کے کباب کھانا ہے تو پہلے سے ذرا تو بتا دے، کھلا بتا دے، چھپا مت رکھ اپنے دل کے اندر۔ یہ تو ان کی کرامت ہوئی، لیکن جو بات انہوں نے کہی وہ کیا کہی کہ حق تعالیٰ جل شانہ جب دل میں سکون دے دیتا ہے تو بھائی سوکھی روٹی میں سکون مل جائے، سوکھی روٹی، سچ کہتا ہوں اللہ پاک کی قسم، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر پھر 1 پلیٹ چائے پیجیے، آدھی روٹی سے کھائیے، لطف آ جائے گا۔ اور فجر کی نماز کو جان بوجھ کر اگر چھوڑ دو گے، جماعت کو چھوڑو گے، نماز تو بہت بڑی بات ہے، جماعت جو واجب ہے اس کو چھوڑو گے، فرمایا اس کے بعد تم چائے پیتے رہو، تمہیں چائے کے اندر لطف نہیں آنے گا، اور آگے پھر جو ہے ظہر تک میں کئی تکلیفیں صرف اس بارے میں دنیا کے اندر آنے والی ہے،
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ تو چھوٹا عذاب ہے دنیا کا، ہے نا. اب ہم یہ سوچیں یہ ہوا کیوں، یہ ہوا کیوں، یہ ہوا کیوں. بھائی اصل چیز تو معلوم کرو ہوا کیوں. صبح میں ہی خدا کو اٹھتے ہی ناراض کر دیا. آدمی بندہ اٹھ جائے، اٹھنے کے بعد وضو کرے، وضو کرنے کے بعد مسجد چلے، فرض سنت 2 رکعت پڑھ کر جو ہے فجر کی فرض نماز ادا کر لے، بس ایک معاملہ تو پورا ہو گیا نا. دیکھیے پھر اس کے بعد اس کے کیا ہوتا ہے. اور اگر جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری پر شفقت کرتے ہوئے جو بتائی کہ دعائیں پڑھ لینا یا یاسین شریف پڑھ لینا فجر کی نماز کے بعد یا صبح شام کی دعاؤں میں صبح کی نماز، پھر اور زیادہ لطف اور مزہ آ جائے گا. ایسا کر کے دیکھے آگے یہ تو میرے بھائیوں آگے بات سنیے یہ ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ زمانے کے بادشاہ نے ایک مرتبہ خط لکھا کہ تمہاری خانقاہ کے اندر بہت سارے مہمان آ رہے ہیں، کھلانا ہے تمہیں. اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے اوپر کچھ قرضہ بھی ہو گیا ہے، مہمانوں کو کھلاتے ہو، تو میری سلطنت کی فلانی جگہ کی آمدنی ہے وہ تمہارے خانقاہ کے نام پر لکھ دیتا ہوں. تو شیخ ہے وہ خط پڑھا اور اسی کے نیچے لکھ دیا. آ گئی بات سن میں کہ جب سے آدھی رات کی دولت مجھے یاد آ گئی بات سن میں، تب سے مجھے کسی بادشاہ کی ضرورت نہیں. آدھی رات کی دولت کیا، فرمایا تہجد کی وقت اٹھتا ہوں اور اللہ اللہ جو کرتا ہوں نا، اور اس میں جو لطف اور مزہ آتا ہے ایک سورت کے پڑھنے میں، چاہے قل هو اللہ احد ہو، ایک سورت کے پڑھنے میں جو مجھے مزہ آ جاتا ہے. فرمایا اس کے بعد مجھے سلطنت کی کوئی چیز باقی نہیں ہے. تو تمہارا یہ خیال چھوڑ دو، میں اس قرضے کے ساتھ بھی بہت آرام اور سکون کے اندر ہوں، راحت میں ہوں اور آرام کے اندر ہوں. مجھے کوئی فکر نہیں ہے. میرا قرضہ بھی کون ادا کرنے والا ہے؟ اللہ جل شانہ. اور ایسا ہی ہوا. اللہ جل شانہ نے پھر بعد میں فتوحات ایسی عطا فرمائی تو بادشاہ بھی جلد رہ گیا. تو میرے بھائیوں دوستوں ایسے تو ہزاروں واقعات ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں یہ ہے کہ دیکھو سکون حاصل کرنا ہو، اصلی سکون ہے نا، یہ ہے اصلی سکون. تو نقلی نہیں، کیا کہتے ہیں نقلی کو انگلش میں آرٹیفیشل نہیں. یہ آرٹیفیشل سکون نا، سر میں تیل لگایا، آئینے میں لکھ لیا، ذرا یوں کر لیا، ذرا یوں کر لیا، ذرا یوں کر لیا، کار کا بٹن دبایا فر، لیکن بیچارہ اتنا پریشان ہے کہ اس کو پھر جو کرتے ہیں نا، 5-10 ہزار کی کار میں پھر کو جو کرتے ہیں نا، کار بھی سود کی ہے نا، کار بھی گائے کی ہے، سود کی انٹرسٹ کی. اس کے اندر اگر آرام مل گیا تو قسم خدا پاک کی اگر ایسا کوئی کہے گا تو اس کے اوپر بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ ایسے آدمی کو میں پہلے سے ہی کیا کرتا ہوں، بے سکون ہو کے آرام کر دیتا ہوں. جب اللہ کہہ دیتا ہے تو پھر کوئی کون کہہ سکتا ہے. صبح شام. اس لیے میرے بھائی لمبی بات نہیں کروں گا، بس چھوٹی سی بات کروں گا. دیکھو سکون حاصل کرنا ہو تو کیا کرو، اللہ جل شان فرمایا جائے آسان ہے. فرائض واجبات سنیں موقع کرو، گناہوں سے بچ جاؤ. کوئی گناہ ہو گیا اس کی توبہ کر لو. لیکن اگر ہمارا ہو کیا کہ ہم صبح سے ہی گناہ کرنا چاہتے ہیں، اٹھے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں، کوئی بلا عذر کے پڑھ لی، ایک عادت بنا ڈالی اپنی، یعنی نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی تکلیف ہے مسجد آنے جانے کی، ہے نا، کچھ نہیں ہے، بس ایسا ہی نماز ہو جاتی ہے نا بھائی، ہو جاتی ہے تو اللہ پاک بھی کہے گا یہ بھی ہو جاتا ہے نا. بس جب تجھے میری نماز میرے حکم کی پرواہ نہیں ہے تو مجھے تیری پرواہ نہیں ہے. فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم. ان لوگوں کے معنی نہ سنا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ ان کو بھی بھول گیا، بھلا دیا اللہ نے، کچھ خیال نہیں اللہ نے. تو اس لیے اب یہ دن بھر گناہ کرنے کے بعد پھر سمجھے کہ ہمارے گھروں میں راحت ہے. ایک مرد اگر کوئی پرائی عورت کے ساتھ، پرائی عورت کے اوپر اور چیز تو درکنار، اگر وہ بری نظر ڈالتا ہے فوراً اس کا نتیجہ آ جاتا ہے گھر میں وہ عورت کے دل میں بغض. کون سی عورت؟ اپنی خود کی عورت کے دل میں آٹومیٹک آ جاتا ہے. تم اس کو میرے جملے کو جو ہے لکھ لو اور لکھنے کے بعد اس کا تجربہ کرو، پھر کسی کو کہنا نہیں لیکن اپنے دل میں اس کو یقین کرنا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے. جب بھی کسی غیر محرم کے اوپر نظر ڈالے گا، ناجائز نظر، خالی نظر ڈالے گا، تو وہاں سے سیدھا کنیکشن لگا ہوا ہے، اس عورت کے دل میں کیا آ جائے گا؟ بغض آ جائے گا. حالانکہ اس کو خبر بھی نہیں ہے، اس عورت کو، اس کی خود کی عورت کو یہ خبر بھی نہیں ہے کہ اس نے جو ہے پرائی عورت کے اوپر نظر ڈالی ہے خراب، لیکن اللہ پاک کی طرف سے ہو گیا. اب گھر میں جائیں گے تو بس اس کا وہ جو ہے کچھ نہ کچھ بہانہ نکال کر آ گئی بات سنیے، کچھ پتہ نہیں اس کا. اسی طریقے سے جو عورت کسی پرائے مرد کے اوپر نظر ڈالتی ہے، قصداً دیکھنے کی کوشش کرتی ہے یا اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس مرد کے دل میں اللہ جل شانہ بغض ڈال دے گا اس عورت کی طرف سے. اب تعویل دیتی پھرتی، تعویذ سے کیا ہوگا؟ تعویذ سے ہو جاتا تو پھر تعویذ سے کچھ تھوڑا ہوگا نہیں ہوگا نا. کہتی ہے اب تعویذ ہو، میرا شوہر میرا بنے، بھائی کیسے بنے؟ جب اللہ جل شانہ نہیں بننے دیتا ہے تو کسی مولوی کی تعویذ کی کیا طاقت ہے کہ وہ تمہیں جو ہے وہ اچھا کر دے؟ اللہ جل شانہ جب اللہ نے یہ کر دیا، آگے بات.
تو میرے بھائی جو ایک ایگزامپل ہے، ایک مثال ہے. ویسے تو بزرگوں نے بہت ساری باتیں لکھی ہے، آٹومیٹک بنا دی. اب ہم جو ہے دن بھر گھومتے ہیں، رات بھر گھومتے ہیں، ننگوں کو دیکھتے ہیں، قصدن دیکھتے ہیں، اگلی بات سنیں تو نظر کر کے دیکھتے ہیں. اس کا نتیجہ جو ہے نا کبھی کیا ہوتا ہے فوری ہوتا ہے، کبھی اس کا جو ہے مجموعہ ٹوٹل ہو جاتا ہے، ایک دم دھڑاک سے اس کا جو ہے مصیبت آ جاتی ہے. سب گناہ کی یہی مثال ہے. تو حق سکون سے رہنا ہے تو گناہ سود کے گھر کے اندر جس نے یوں کہا مجھے آرام ملا، میں کہوں اکذب الحدیث، سب سے بڑا جھوٹا ہے یہ. تو یوں کہتا ہے کہ مجھے میرے سود کا مکان ہے اور آرام اور سود کا مکان ہم جانتے ہیں انٹرسٹ ہو ہی نہیں سکتا، جیسے آگ اور پانی یہ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی کہتا ہے تو جھوٹا ہے حدیث پاک کے روپ سے. یہ اس کو چھوڑنا چاہیے. اور کتنے لوگوں نے اس کا میرے سامنے اقرار کیا. کئی لوگ ہے نا، یہ مجھے 21واں سال چل رہا ہے یہاں اس مسئلے کی اوپر. کون سا سال؟ 31 نمبر. 21واں سال چل رہا ہے. اس میں جو ہے کئی قومیں آئی اور بیچاری وہ تو چلی بھی گئی قبرستان کے اندر. یہ سامنے والے جو ہے نا، یہ مجلس 31 سال میں تک کتنی بدل گئی، جس میں اتنی مجلس کے لوگ نہیں، اس سے زیادہ مجلس کے لوگ کہاں سب سو گئے؟ قبرستان میں جا کر سو گئے. مجھے پہلے سے معلوم ہے، بہت سے لوگوں کو میں نے بتایا، کسی نے اگر یہ تکلیف بیان کی ہے نا کہ میرے دکان میں یہ نہیں ہو رہا ہے، تو جب قریب آنے لگا میں نے کہا سود ہے، کہا دکان کا مکان سود سے رکھا ہے. میں نے کہا جب تک اس کو بیچو گے نہیں، تم چاروں طرف چابیزاد لٹکاؤ گے، فائدہ تم بیچ دو. انہوں نے ایک آدمی نے بیچ دیا اور چھوٹی سی دکان رکھی. تو اس کے بعد وہ آج تک بیچارے ہیں، حیات ہے اور دکان چلا رہے. بہت اللہ نے دیا ان کو. اس کے بعد وہ کئی بار کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شان ہوں مجھے اتنا فائدہ دیا کہ اس سے میرا یہ کام بنا. گناہ کو چھوڑ دو. یہ اور خاص کر کے ہے نا ایسے اوقات کے اندر جبکہ ننگاپن ہو، خوب ہو، اور اپنے آپ کو بچانا. اور پھر آپ کو معلوم ہے اللہ جل شانہ جو ہے نا بہت ہی مہربان ہے. کیا مہربان ہے؟ دیکھا کہ میرے بندے کے دل میں یہ خواہش ہو رہی ہے برے دیکھنے کی اور نہیں دیکھ رہا ہے. فرمایا اگر اس کا زمانہ بڑھتا جائے اور 1-2 سال اس پر گزرتا جائے، اللہ چاہے تو فرمایا ولایت اس کے لیے اسی کے اندر رکھی اللہ نے. اور ایک بات تو حدیث پاک میں خود بیان آ رہی ہے، میں بزرگ اقوال میں بار بار پڑھ رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ فرمایا جب بھی تمہیں کوئی ایسی غلط چیز دیکھنی، چاہے عورت کو کسی مرد کے دیکھنے کی طرف خواہش ہو رہی ہے، اور عورت کو کسی مرد کو کسی عورت گرد پرائی عورت کو، اور وہ ہر وقت تکلیف کر کے بچا لیتا ہے. اللہ نے فرمایا ایک نقد کے نام یہ ہے، کہا وہ کر کے دیکھ لے. وہ اللہ جل شانہ سے اس عالم کے اندر جو بھی دعا مانگ لے گا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے. اور کر کے دیکھو، یہ کوئی دھکی چھوئی بات تھوڑی، کوئی اہم کام ہے. اور اپنے آپ کو بچایا. مر جاؤں تو بھی یہ نہیں کروں گا، بیٹھ جاؤں گا آنکھ بند کر لی، ادھر چلا گیا کچھ نہیں بند ہو جاؤں گا ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ سے یہ جو کہ تکلیف اٹھائی نا، تو اللہ تعالیٰ کو میں کہتا ہوں مہربان ہے، اس کے اوپر اتنا رحم آ رہا ہے کہ میرا بندہ میری وجہ سے اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے. تو میں نے کہا کہ چند سالوں میں تو ولایت کا مستحق ہوتا ہے. بزرگوں نے فرمائی اس کے مقابل بھی سن لو کہ اگر اس عادت کو نہ چھوڑے تو خاتمہ بالسوء کا اندیشہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ادھر بھی انعام بہت بڑا، ادھر وہی بھی بہت بڑی، خاتمہ بالسوء کا اندیشہ. یہ بہرحال میرے بھائیو دوستو بزرگوں، بات لمبی کرتا نہیں ہوں، بات تھوڑی سی ہو، عمل کرنے کی ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، بات کیا ہو گئی؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا دیا جائے. کوئی گناہ ہو گیا فوراً توبہ کر دے اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد کرے. اور فرائض اور واجبات اور سنت موقدہ کو تو چھوڑنے کا نام نہ لے، فرضوں کو نہ چھوڑے. فرضوں میں اسلام کے ارکان تو سبھی جانتے ہیں، نماز ہے، حج ہے، اور جو ہے وہ زکوٰۃ ہے اگر فرض ہوئی ہے، ایسا ہو تو حج ہے، روزہ ہے رمضان کا، وہ تو سبھی پر ہے، مالدار غریب کے اوپر. اور پھر فرائض کے اندر بہت ساری چیز ہے. اور سنت موقدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، واجب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. اب ایک دن نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھی، ایک دن نہیں پڑھی تو بھائی اس طریقے سے سکون نہیں ملے گا. دنیا کے اندر بھی کیا ملے گا؟ سکون نہیں ملے گا. اور میں نے آپ کو بہت ساری مثالیں دی ہیں یہ اس طریقے سے. حضرت مولانا فضل الرحمان بن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خدمت عالیہ میں ایک مرتبہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے. یہ تھانوی سے بھی عمر میں بڑے تھے، اور اس زمانے میں حضرت فضل الرحمان بن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت شہرت تھی، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، عاشق رسول تھے اور عاشق خدا تھے، اور سب کچھ تھا ان کے اندر. تو وہ ماں اشرف علی رحمۃ اللہ جب گئے تو کہا اشرف علی ادھر آ جاؤ. ان کا اشرف علی کہتے تھے، اشرف علی ادھر آ جاؤ. جب قریب ہوئے حکیم محمد کو کہا اشرف علی ادھر آ جاؤ. کہا ایک بات بتاؤں تم کو معلوم ہے؟ فرمایا کہ تم نے اللہ جل شانہ کی نماز پڑھتا ہوں اور جب سجدے میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پیار کر لیا. کتنے بڑے لوگ تھے، کتنے بڑے لوگ. دیکھا آپ نے یہ سکون کہاں ملے گا؟ یہ انہیں کو ملتا ہے.
اتنا سکون تھا کہ دریا تھا وہاں گنج مراد آباد میں، اور بھی ہے وہ تو کچھ ختم تھا. رات کو چلے جاتے تھے، خادم کو بھی نہیں کہتے تھے، پھر لینے جانا پڑتا تھا. آدھی آدھی رات سنسان دریا کے کنارے پر گزر جاتی تھی، اللہ 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 کہہ کر. کتنا سکون تھا. اور جب گھر لاتے تھے اصرار کرتے تھے، کہا یار وہاں بہت سکون مل رہا تھا، تم نے کیا کر دیا، کھینچ کر مجھے یہاں لے آیا واپس. مجھے اللہ کی یاد میں دیکھو یہ حق تعالیٰ جل شانہ سے کنیکشن آ گئی. بات سنیے، ہاں یہ ندیا کنارے مورلا بولے میں جانوں پیا مولا رے. مورلا جانتے ہو نا، مور کو کہتے ہیں. ٹھیک کیا کہتے ہیں، پیک اپ. اور وہاں دریا کے کنارے پر بہت ہوتے تھے، ان کی آواز آتی تھی رات کو، سنسان رات میں، تو وہ کہتے تھے جیسے میرے مولا کی آواز آ رہی ہے، مجھے بلا رہے ہیں وہ. بھائی یہ لمبا یہ راستہ بہت آگے ہے، لیکن ہمیں وہاں تک نہ پہنچے، بس اتنا کام کر لے کہ اس دنیا کے اندر سکون چاہیے نہیں بھائی، اور اس کے بغیر ہم سکون لینا چاہتے ہیں، وہ ہو نہیں سکتا. جب بھی اللہ جل شانہ کی اطاعت میں کروں گے، اللہ تعالیٰ سکون کے راستے کھول دیں گے. اللہ جل شانہ آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ، استغفر اللہ.